السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میرا آٹا کتنے دنوں سے میں مشین میں گوندھ رہی تھی اور بالکل لیس دار اور عجیب سا گوندھا جا رہا تھا۔ پانی بھی چیک کر کے دیکھ لیا سب کچھ، تو اس میں نا پتہ نہیں آٹے میں کچھ مسئلہ ہوا ہے کہ پہلے تو وہ اس میں بہت اچھا گوندا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں گوندا جا رہا تھا۔ روٹی جتنی باریک پھیلا کے میں توے پہ ڈالتی تھی زور لگا لگا کے، پھر بھی وہ کٹھی ہو کے سکڑ جاتا تھا۔ تو اب یہ لاسٹ طریقہ تھا کہ میں اس کو ہاتھ سے ہی گوندوں، اور آج رات تو میرے پاس ہے نہیں، تو میں اسی باؤل میں ہی اس کو گوند لیتی ہوں، لے کے جا رہی ہوں۔ اب دیکھیں یہ تجربہ کیسا رہتا ہے کہ باؤل میں گوندنے سے، ہاتھ سے گوندنے سے آٹا پھیلتا ہے، مطلب سکڑتا ہے کہ نہیں سکڑتا۔ تو اس میں بس وہی نمک ڈال کے میں تو ایک ہی ہاتھ سے گوندوں گی، دوسرے ہاتھ کا تو میں استعمال نہیں کرتی، نہ اس میں باؤل میں اتنی جگہ کہ دونوں ہاتھ استعمال کیے جا سکے۔ تو بس اس کو میں مطلب اکٹھا کر کے میں نے رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارے بچپن میں امی ہماری بہت جلد فوت ہو گئی تھی، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، تو ہم نے سب بہن بھائیوں نے آپس میں کام بانٹ لیے تھے، ابو سمیت۔ ابو تو خیر ہیڈ تھے اور سارا ماشاءاللہ وہی سنبھالتے کرتے تھے، کوکنگ بھی کرتے تھے، ایون کہ آٹا بھی گوندتے تھے۔ لیکن ویسے جرنلی جو ہے آٹا جو ہے وہ میری چھوٹی بہن کے حصے میں آتا تھا کہ آٹا اس نے ہی گوندنا ہے۔ تو کہیں اپنی فرینڈ کے گھر سے طریقہ سیکھ کے آئی تھی کہ آٹے کو پہلے پانی ڈال کے اکٹھا کر کے دو چار مٹھیاں لگا کے ڈھک کے 10-15 منٹ کے لیے چھوڑ دو، تو وہ ساری جو ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں، پگھل جاتی ہیں گٹلیاں، اور بس پھر ایک دو دفعہ ہاتھ مار کے تو آٹا جو ہے وہ آپ کا بالکل تیار ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر آپ جو ہو رکھ دو۔ اور واقعی یہ آٹا بھی اچھا گوندا گیا، اور اس کے بعد جناب روٹی بھی بہت اچھی بنی تھی۔ کل میں انشاءاللہ اس کا پراٹھے بناؤں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بہت اچھی روٹی بنی تھی۔ بس پھر آج میں نے چکن اور چنے کی دال بنانا تھا، اس کے لیے ظاہر ہے پہلے چکن ڈی فروسٹ کیا، پھر کاٹا، اور اب یہ جو اس کے اسپیئر پارٹس ہیں وہ باہر رکھنے جا رہی ہوں، کیونکہ گھر میں رکھا تو گرمی ہے، بہت بدبو آتی ہے۔ دیکھیں ہم ٹاپ پہ رہتے ہیں اور نیچے والا فلور میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ شکر ہے لفٹ ہے، تو لفٹ سے تو آنا جانا آپ کو پتہ ہے کوئی مسئلے والا کام نہیں ہے۔ وہ رکھ کر اب واپس آ گئی ہوں، اور اب میرا جو ہے کام وہ یہی ہے کہ میں جناب پہلے جو برتن کہیں مجھے ادھر ادھر نظر آتے ہیں وہ اکٹھے کر لوں۔ اب یہ ہسبینڈ صاحب چائے پی کے بڑے طریقے سے ویسے تو اٹھ کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ ہی، لیکن بعض اوقات ظاہر ہے سستی ہو جاتی ہے، یا انتظار بندہ کرتا ہے جب اٹھے گا تو تب رکھ دے گا، لیکن پھر مجھ سے تو نہیں، میں گزری ہوں، مجھے برا لگا اور میں نے فوراً اٹھا لیا اپنی جگہ پہ رکھنے کے بعد۔ اور برتن خیر میں بعد میں دھوں گی، کیونکہ آج کھانا جو ہے مجھے جلدی بنانا ہے۔ جلدی تو نہیں، خیر صبح کے ٹائم بنانا ہے، کیونکہ 3-4 بجے جاتے ہیں تو 3 بجے کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ بھی لیٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی برتن بھر جائیں گے تو اکٹھے ہی دھل جائیں گے۔ بس وہی اس کے لیے میں نے پیاز لہسن اور ادرک کو پہلے لائٹ براؤن کیا، اور ساتھ جو ہے ٹماٹر کی پیورے ڈالی ہے، اور ساتھ گرین چلی، ہلدی، دھنیا، نمک، کوٹی لال مرچ، سرخ مرچ، پسا ہوا سفید زیرہ، یہ ڈال کے اس کو مسالے کو میں اچھے سے بھون لوں گی۔ جب مطلب پانی خشک ہو جائے گا ٹماٹروں کا بھی اور مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے گا، تو کٹا ہوا چکن اس میں ڈال دوں گی، اور چکن کو تو تقریباً میں 10 منٹ لازمی بھونتی ہوں۔ مسالے کو بھی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں نے 3-4 منٹ بھونا تھا، مسالہ بھی ایک کنسسٹنسی میں آ جائے، وہ خیر پتہ چل جاتا ہے پکا پکا کے کہ جب وہ صحیح طرح بھن گیا اور اس کی خوشبو جناب پورے گھر میں پھیل چکی ہے، تو سمجھیں آپ کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہے۔ جی جناب، تو بس وہ تیار ہو گیا تھا مسالہ اچھے سے جس طرح مجھے چاہیے تھا، پھر میں نے چکن ڈال کے اس کو بھوننا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ جو چھوٹے موٹے کام ہیں، ایک جگہ ٹک کے تو آپ کو پتہ ہے کوئی کام ہوتا نہیں ہے، کام کرنے کے مطلب جتنی دیر میں بھونتا ہے اس میں چھوٹے موٹے 10,000 اور کام ہو سکتے ہیں۔ تو بس اب میں اس کو بھوننا سٹارٹ کیا، اور ساتھ ساتھ جا کے کئی کام میں کر آئی ہوں۔ جی جناب، اس کو دیکھ لیں، مسالہ بھوننے کے بعد اس کی یہ شکل نکل آئی ہے۔ اس کے بعد دال میں نے علیحدہ سے ابال لی تھی کوکر میں 10 منٹ کے لیے بغیر بھگوئے ہوئے، اور دال بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہی آج میں نے بنا لی ہے۔ وہ اس لیے بنائی ہے کہ میری بیٹی بہت شوق سے چنے کی دال کھاتی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ میں 3-4 دن تک یہی کھاؤں گی، اور وہ کھا بھی لے گی۔ کھانے کا اس کو اتنا زیادہ شوق تو ہے نہیں، لیکن جو چیز پسند ہو، دالیں بینس وغیرہ اس کو زیادہ پسند ہے، تو وہ جو ہے
اسی کے حساب سے پھر میں نے جو ہے وہ بنا دی تھی اس کو۔ اب جناب پہلے میں نے سالن بنایا ہے، برتن دھوئے ہیں، اور اس کے بعد اب جناب کیا ہو رہا ہے، اب یہ کمرہ میں نے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے سیٹ کر لیا ہے سارا اپنی جگہ۔ یہ خیر میرے ہسبینڈ صاحب شیٹ سیٹ کر کے گئے ہیں، اچھی کی تھی، خیر بری بھی نہیں تھی، لیکن تھوڑی بہت کسر تھی جس کو میں اب نیٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے صاف ستھری لگے اور دیکھنے میں بھی مزہ آئے، ورنہ ایسے انٹائیڈی سی لگتی ہے کہ کوئی اٹھ کے گیا ہے۔ اور شیٹ بھی ماشاءاللہ پھسلنے والی، جب وہ گدا ہی نیچے سے فضول سا ہے۔ اس کے بعد جناب میں نے جو ہے آرڈر کر دی ہیں گل احمد سے، ماشاءاللہ میری آ بھی گئی ہیں بیڈ شیٹ، فٹڈ بیڈ شیٹ، وہ انشاءاللہ بچھا کے تو اوپر پھر میں کروں گی، چادر بچھاؤں گی تو امید ہے نہیں پھسلے گی انشاءاللہ۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا، نام مجھے یاد نہیں ہے، کمنٹ میں کہا تھا آپ اس طرح کریں، بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے مجھے مت کی بات بتائی ہے، اچھی بات بتائی ہے۔ بس اس کے بعد اب یہ صفائی ہو رہی ہے، صفائی آج میں نے تقریباً سارا کام کرنے کے بعد ہی کی ہے، مطلب کوکنگ کا کام کرنے کے بعد۔ یہ بھی یار 3 مرحلوں میں صفائی بھی ہوتی ہے کہ پہلے جناب آپ جھاڑو لگاؤ، پھر اس کو پوچا لگاؤ، پھر برومنگ کرو، یہ سب کر کے آئی ہوں۔ تو اس کے بعد جناب میرے پاس KFC کا ایک پیس تھائی پیس پڑا ہوا تھا جو ہسبینڈ صاحب نے ویکینڈ پہ لیا تھا، لے 2 آئے تھے، کھاتے وہ ایک مشکل سے ہیں، تو وہ پھر جو ہے بچا ہوا تھا، ویسٹ تو نہیں کرنا تھا اس کو، پھر میں نے کیا کیا کرش اس کو مطلب چاپ کر لیا ہاتھ سے ہی موٹا موٹا، اور ساتھ اس میں میں نے تھوڑی سی کیچپ اور مایونیز ڈال دی، تھوڑی تھوڑی، بہت زیادہ نہیں، اور اس کے میں نے بنا لیے ہیں سینڈوچ، اور اسی کو میں اب جو ہے پلاسٹک ریپ کر دوں گی، رکھ دوں گی، اور ان کا لنچ باکس جو ہے وہ پیک کر دوں گی۔ اس میں نے آج ان کو ایک ویفرز نہیں ہے سوری، معمول ہے وہ بسکٹ جس کے اندر کھجور بھری ہوئی ہوتی ہے، شوگر فری ہے وہ بھی، مقصد ہے کھجور ہی میٹھی ہوتی ہے، باہر والا تو فری ہی ہوتا ہے۔ اور ایک سینڈوچ میں نے جناب ان کو دے دیا چکن کا، اور باقی جو ہے فریج میں رکھ دوں گی، ایک میں شام کو کھا لوں گی اگر دل کیا تو، اور ایک ان کو پھر نیکسٹ ڈے انشاءاللہ دے دوں گی۔ اس طرح میرا جو ہے وہ چکن پیس جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا اور یوز بھی ہو گیا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانا تلی ہوئی چیز جو بازار کی ہوتی ہے وہ بار بار تو کھائی نہیں جاتی، مطلب اس فارم میں تو کھائی جائے گی، ویسے نہیں کھائی جائے گی، اور ویسے بھی انہوں نے کون سا گھر میں ہونا ہے، اگر پسند نہ بھی آیا تو کھا کے تو آئیں گے، ظاہر ہے رات کو 11 بجے آتے ہیں، بھوک تو لگ ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے چاول بوائل کیے تھے چنے کی دال اور چکن کے ساتھ، اور چولہا شولہا صاف کیا، کوڑا پھینکوایا بیٹی سے، باہر رکھا، یہ مقصد ہے، اور ساتھ کچن کو اچھی طرح دھو کے نیٹ اینڈ کلین کر لیا۔ اس کو میں دھو ہی دیتی ہوں، اس سے مجھے آسانی لگتی ہے دھونا، اور داغ شاغ بھی اتر جاتے ہیں، چکنائی بھی ساری صاف ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جناب ادھر میں ابزاربنٹ لگا لوں گی، لیکن اب واقعی میں تھک چکی تھی، کام کافی زیادہ ہوتا ہے اور بندہ جو ہے نا کسی وقت واقعی بالکل ایکساسٹ ہو جاتا ہے، لیکن کام کرنے کے بعد بس پھر میں اپنا جناب سنیک کھاؤں گی، خربوزہ کٹا ہوا، اور بس اللہ حافظ۔